بات کرتے ہیں اسلامی تاریخ کی کہ اسلام کے لیے کن لوگوں نے کتنی زیادہ سٹرگل کی اور ساری زندگی اسلام کے پرچم کو سر بلند کرنے کے لیے اپنی زندگیاں جو وقف کر دیں۔ ان میں نام دیکھیں تو حضرت خالد بن ولید کا نام ایک بڑا جانا پہچانا نام ہے کہ یہ وہ شخصیت تھی کہ جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ کے لقب سے پکارا یا سیف اللہ کے لقب سے ان کو نوازا۔ ان کی اگر ایفرٹ کو دیکھا جائے اسلام کے حوالے سے تو وہ بے مثال ہے۔ ویسے تو اسلامی تاریخ جو ہے وہ فنون حرب اور جنگی کارناموں کی مثالوں سے بڑی پڑی ہے، لیکن جو یورپین ہیں ان کو یورپین مورخین ہیں ان کو تو یہ چیزیں نظر ہی نہیں آتی۔ تو یہاں پہ ہم کچھ تاریخ کے اندر تاریخ میں جا کو اسلامک ہسٹری میں دیکھتے ہیں، اس میں جانتے ہیں کہ اس تاریخ اسلام کا ایک ایسا جرنیل بھی تھا جس کا تذکرہ دنیا کی جنگی تاریخ میں لازمی ہونا چاہیے، اور اس نڈر اور ناقابل شکست جرنیل جو ہے اس کا نام خالد بن ولید ہے۔ اب خالد بن ولید کی بے مثال کامیابیوں کی وجہ سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سیف اللہ کے لقب سے پکارا، یعنی سیف اللہ کی تلوار سے۔ خالد بن ولید جو ہیں قریش کے قبیلے بنو مخزوم میں پیدا ہوئے، اور اس قبیلے کے تقریباً سارے ہی لوگ جو ہیں وہ جنگجو تھے، اور جنگی مقاصد کے لیے یہ لوگ گھوڑے پالتے تھے۔ جو خالد بن ولید ہیں ان کی پرورش ان کے بابا نے کی، یعنی ان کے بابا نے انہیں خود سکھایا کہ کس طرح سے اونٹوں کے ذریعے ریگستان کو جلد سے جلد عبور کیا جا سکتا ہے، اور گھوڑے جو ہیں ان کے ذریعے کس طرح سے مسلمان جو ہیں دشمن پر حملہ آور ہو سکتے ہیں، یعنی سارے ٹپس اینڈ ٹرکس ان کے بابا نے ان کو سکھائے، جس میں سے فنون حرب ہو گیا، گھوڑ سواری ہو گیا، تلوار اور نیزہ بازی، ہر چیز میں ان کو مہارت حاصل تھی۔ خالد بن ولید کے والد اپنے بیٹے کو حربی فنون میں ماہر بنانے کے لیے انہوں نے اس قدر محنت کی کہ نہ صرف ان کو تلوار اور نیزہ بازی سکھائی بلکہ انہیں زہر جیسے مہلک خطرے سے نمٹنے کے لیے بھی تیار کیا تاکہ وہ دشمن کی کسی بھی چال کا نشانہ نہ بن سکے۔ 12ویں صدی کے ایک مورخ ابن عسکر نے لکھا ہے کہ خالد بن ولید نے ایک مرتبہ ایک جنگ کے دوران دشمن کو زیر کرنے کے لیے انہوں نے زہر بھی پی لیا، اور اللہ کے حکم سے وہ کیا ہوا کہ زہر جو ہے وہ ان کے اوپر اثر نہ ہوا۔ اسلام قبول کرنے سے قبل جنگ عہد میں مسلمان کا شدید جانی اور مالی نقصان بھی خالد بن ولید کی جنگی حکمت عملی کا ثبوت تھا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد وہ نہ صرف مسلمانوں کے کمانڈر تھے بلکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلقہ قرابت داروں میں جگہ بنا لی تھی۔ اور جنگ موتا کی اگر بات کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ 3 کمانڈر سٹیپ بائی سٹیپ یکے بعد دیگرے ایک کے بعد دوسرے شہید ہوتے گئے، تو ایسے کڑے وقت میں خالد بن ولید نے فوج کی کمان سنبھالی اور تقریباً 3000 شکست خوردہ سپاہیوں کو ہمت دلائی اور اپنی بہترین جنگی حکمت عملی سے دشمن کے 20,000 سے زائد سپاہیوں کے لشکر کو شکست فاش دی، اور یہ وہ واقعہ ہے جس کو ہم بھلا نہیں سکتے۔ خالد بن ولید کی کمان میں مسلمانوں نے اس قدر جنگوں میں فتح حاصل کی کہ مسلمانوں میں یہ تاثر پھیل گیا تھا کہ ہماری فتوحات صرف خالد بن ولید کی وجہ سے، اگر یہ نہ ہو تو ہم شاید جنگوں میں ہار جائیں۔ اس اثر کو زائل کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ عرصے کے لیے خالد بن ولید کو کمانڈر کے عہدے سے معزول کر دیا۔ خالد بن ولید زندگی بھر شہادت کی خواہش اپنے دل میں لیے جنگوں میں لڑتے رہے۔ ان کے بدن کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جہاں تیر کسی دوسرے ہتھیار کا زخم موجود نہ ہو، لیکن انہیں شہادت نہ ملی۔ علماء کرام اس کی وجہ سے بتاتے ہیں کہ انہیں چونکہ سیف اللہ کا لقب دیا گیا تھا اس لیے انہیں میدان جنگ میں شہادت نصیب نہیں ہوئی، کیونکہ کسی کو مجال نہیں کہ اللہ کی تلوار کو شکست دے سکے۔ زندگی بھر خالد بن ولید کے ہاتھ میں تلوار کا دستہ رہا اور وہ اللہ کی راہ میں لڑتے رہے۔ خالد بن ولید کے جہاں دنیا پہ جانے سے مسلمان غمزدہ تھے، ساتھ ہی لوگوں نے دیکھا کہ آپ کا گھوڑا جس نے آپ کے ساتھ بہت ساری جنگیں لڑی اور بہت سی فتوحات حاصل کیں، وہ گھوڑا بھی قبر کے پاس کھڑا رو رہا تھا۔ ویڈیو آپ کو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کرنا، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا آپ مت بھولیے گا۔ شکریہ۔